بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علاقات الایمان بالسلوک بہترین موضوع ہے، بہت دلچسپ بات ہے۔ ہر آدمی کی، وہ دینی طالب علم ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ کالج میں پڑھتا ہے، وہ دیہات میں رہتا ہے، وہ پڑھا ہوا ہے، وہ ان پڑھ ہے، ہر ایک کے لیے یہ کام کی جیسے پوری کتاب تھی توحید کے حوالے سے، اس میں کچھ اخلاقی پہلو ہیں۔ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان باللہ، کہ اگر ہم اللہ کے پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم توحید کے قائل ہیں، یا یوں کہیں اگر ہم دین اسلام کو اپناتے ہیں، تو اس کا ہماری کردار، ہماری سیرت سے کیا تعلق ہے۔ ایک سوال فرض کیا، پھر جواب میں اس کو واضح کیا۔ سوال کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ جو آپ جنت کی باتیں کرتے ہیں، جہنم کی باتیں کرتے ہیں، ثواب، عقاب، فلاں غیر مادی چیزیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، ان سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آپ ایسی بحث کریں، اس موضوع کو چھیڑیں جس میں مادیات کی بات ہو، پیسے کیسے اکٹھے ہونے ہیں، شہرت کیسے ہونی ہے، تعلقات کیسے بنتے ہیں، فلاں کام کیسے ہوتا ہے۔ آپ ان ثواب، عقاب، جنت جہنم کی باتیں کرتے ہیں، اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ان سے کیا فائدہ۔ آپ مادی باتیں کریں جس کا ہماری اس دنیا سے تعلق ہو۔ جواب فرماتے ہیں، ہم جو یہ دین کے احکام بیان کرتے ہیں، یا یوں کہیں کہ دین جو احکام بیان کرتا ہے، اس کا ہماری پریکٹیکل لائف پر اثر ہوتا ہے، ہماری سیرت پر اثر ہے، ہمارے کردار پر اثر ہے۔ کیوں؟ دین ہمارے اندر، میں خلاصہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ تفصیل پڑھتے ہیں ترجمے میں۔ دین ہمارے اندر کچھ ایسے محرکات پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اچھائی کی طرف میلان اختیار کرتے ہیں اور برائی سے بھاگتے ہیں۔ کون سی اچھائی؟ جس کو عقل اچھا کہتا ہے۔ کون سی برائی؟ جس کو عقل برا کہتا ہے۔ عقل کہتا ہے ظلم بری چیز ہے، اگر میں دینی احکام پر عمل کروں گا تو میرا اندر کے باطنی محرک کہے گا خبردار ظلم کے قریب نہ جانا۔ عقل کہتا ہے عدل و انصاف اچھی چیز ہے، میرا دین بھی یہی کہتا ہے۔ صرف میرا دین میرے اندر، میرے باطن میں محرک پیدا کرتا ہے جو مجھے عدل و انصاف کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے احکام دینیہ کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے، ہمارے کردار سے تعلق ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم وضاحت پڑھتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ دینی احکام اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے، نہ، آپ کے سیرت و کردار میں اثر رکھتے ہیں یہ دین اور احکام دینیہ۔ اگر آپ کے پاس دینی احکام نہ ہوں تو پھر آپ میں اور دیگر جانداروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ احکام دینی آپ کو اشرف المخلوقات ہونے کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ آپ ایک عام جاندار نہیں ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں، بہت آسان سی بات ہے لیکن سمجھنے والی۔ علاقات الایمان بالسلوک، یعنی ایمان باللہ کا کیا تعلق ہے سلوک، ہمارے کردار کے ساتھ، ہماری سیرت کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو اس موضوع میں لے آتے ہیں۔ رب قائل یقول، ممکن ہے کوئی کہنے والا یہ کہے
کہ ان البحثا عن امور، کہ ایسی چیزوں کی، ایسے موضوعات کی بحث کرنا کہ لا یکون لہا تاثیر فی حیات الانسان، جس کا انسانی زندگی میں کوئی اثر نہیں ہے، یعنی جس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیس الا اتلافا، بس ایسی بحث فقط وقت کو تلف کرنا یعنی ضائع کرنا، اہداراً للطاقات، اور اپنی طاقت اور انرجی کو ضائع کرنا ہے، ہدر رائے گاں کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فلا بد للعاقل، بس ہر صاحب عقل و شعور، صاحب فکر کو چاہیے ان یتابع موضوعات، کہ وہ ایسے موضوعات کا پیچھا کرے، ایسے موضوعات کی بحث کرے، ایسے چیزوں میں غور و خوض کرے لہا تاثیر فی الحیات، جن کا زندگی میں کوئی اثر ہو، خدمت جبارہ، کہ جو بھرپور خدمت ہو للمجتمع، معاشرے کی، ایسے موضوعات پر بات کرو کہ جس میں اس معاشرے میں لوگوں کی زندگی میں بھرپور خدمت ہونی چاہیے، وہ کرو۔ فَلْنَبْحَثْ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَوْضُوعَاتِ، ہمیں ایسے موضوعات پر بحث و تمہیز کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے، تارکین الی الوراء تلک الموضوعات غیر المادیہ، جو موضوعات مادی نہیں ہیں، جو اس ہماری حیات دنیاوی سے متعلق نہیں، ان کو چھوڑ دو، کہ التی لا تتعلق فی اسعاد الحیات، جو اس زندگی کو صاحب سعادت بنانا یعنی خوشحال زندگی بنانے میں، اور معاشرے کی رفع یعنی آسائش فراہم کرنے میں جس چیز کا تعلق نہ ہو، ان موضوعات کو چھوڑ دو۔ اور کہتے ہیں کہ یہ دینی ابحاث اسی قسم کی ہیں ان کے بقول۔ نقول، ہم ان کو جواب دیتے ہیں کیا؟ ان نشاطات الانسان، کہ انسان کی جو فعالیات ہے، انسان وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی زندگی میں، انما تکون لہا اشواط بعیدہ، ان کے بہت دور، شوط کا لفظی معنی ہوتا ہے چکر لگانا، مراد کیا؟ اس کا دورانیہ بہت دور تک ہوتا ہے۔ کب؟ یہ دور تک دائر ہوتے ہیں، اس کا اثر ہوگا، دائر ہوگا، دورانیہ ہوگا۔ کب؟ اذا کانت هذه النشاطات، جب انسان کی یہ فعالیات نتیجہ ہوں عوامل داخلیہ کا، داخلی محرکات کا۔ آپ کوئی فعالیت کرتے ہیں، کوئی کام انجام دیتے ہیں، اگر اس کی انجام دہی میں، انجام دینے میں کوئی باطنی محرک موجود ہے تو اس کا دورانیہ بہت طولیانی ہوگا۔ یعنی اذا کانت نتیجۃ متجسدہ للاحاسیس، یعنی اگر آپ کی یہ فعالیات ان جسمدار احساسات کا نتیجہ ہو، متجسدہ یعنی مجسم، یعنی احساسات جو مجسم احساسات کا نتیجہ ہو، کہ التی تکون التجسیسات، کہ جو ان مفاہیم، معنی اور غرائز مزاج کو جسم عطا کریں، تو ان کا دورانیہ بڑا ہوگا۔ وَإِلَّا فَالنِّشَاطَاتُ النَّاتِجَةُ، لیکن وَإِلَّا یعنی اگر وہ فعالیات جو کچھ آپ کرتے ہیں اگر وہ نتیجہ ہوں ان عوامل خارجیہ کا، تزول عندما تزول، تو جب بھی یہ عوامل خارجیہ زائل ہوں گے آپ کی وہ فعالیت بھی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی فعالیت نتیجہ تھی ایک محرک ظاہری کا، وہ جب ختم فعالیت بھی ختم۔ لیکن اگر آپ کی فعالیت نتیجہ ہو محرک باطنی کا، وہ دیر تک رہے گی اور آپ کی فعالیت چلتی رہے گی۔ فرماتے ہیں پس فالدین اولا یقدم لسلوک الانسان عوامل داخلیہ، دین انسان کی سیرت کے لیے، انسان کی کردار کے لیے
عوامل داخلیہ پیش کرتا ہے، یعنی دین انسان کی سیرت و کردار کے لیے باطنی محرکات تربیت و تہذیب، تہذیب و تربیت کے ذریعے وہ آمادہ کرتا ہے۔ وَيُقَدِّمُ الْمَفَاهِيمَ الْخَيْرَ، اور بہترین نیک معانی وہ پیش کرتا ہے یہ دین۔ ثُمَّ يَقُومُ بِتَرْبِيَّةِ الْإِنسان، پھر انسان کی تربیت شروع کرتا ہے، کیوں؟ لِتَحْوِيلِ هَذِهِ الْغَرَائِزِ وَالْمَفَاهِيمِ، یہ جو غرائز یعنی مزاج، غریزہ اور خواہشات اور یہ معانی، تاکہ ان کو تبدیل کرے۔ البناء، یعنی وہ بنا کا معنی آپ کریں گے تعمیری، یعنی تعمیری خواہشات اور تعمیری معانی کو تبدیل کرتا ہے الی الاحاسیس، ان احساسات کی طرف، کیوں؟ کہ تتجسد، تاکہ وہ احساسات انسانی کردار میں مجسم ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ فَهَذَا الْإِنسان الذي توجد فيه المیول الطبیعیہ المتضادہ، کہ جس انسان میں طبیعتاً متضاد رجحانات پائے جاتے ہیں، المیول یعنی رجحانات، کہ اس کی طبیعت میں متضاد قسم کے رجحانات، الخیر و شریرہ، یعنی اچھائی کے رجحان بھی ہوتے ہیں، برائی کے رجحانات بھی ہوتے ہیں۔ پس لو تورکا علی حالہ، کہ جس انسان میں اچھائی کا رجحان بھی ہے، برائی کا بھی ہے، اور ہر انسان میں ہوتے ہیں، لو تورکا علی حالہ، اگر انسان کو ایسے ہی اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، یمیلو الی میولہ الشریرہ، تو وہ اپنے برے رجحانات کی طرف متمائل ہو جائے گا۔ وَيَتَوَسَّلْ، اور وہ ذریعہ بنائے گا، متوسل ہوگا، کس کا؟ لِإِشْبَاعِ غَرِيزَتِهِ، اپنی خواہشات کو سیر کرنے کے لیے، اشباع ہوتا ہے سیر کرنا، اپنی ان خواہشات کو سیر کرنے کے لیے توسل کرے گا، ذریعہ بنائے گا، بے وسائلہ، ایسے ذرائع کو کہ غیرہ انسانیہ، جو انسانی ذرائع نہیں ہوں گے۔ اس کی خواہش ہے، آپ نے اس کو حال پہ چھوڑ دیا، وہ غیر انسانی ذرائع کو وسیلہ بنائے گا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا۔ فلا یکون عندئذ فرق بینہ وبین سائر الحیوانات، تو اس وقت اس انسان اور دیگر حیوانات میں، بھیڑ بکری گائے بھینس میں پھر کوئی فرق نہ ہوگا۔ اور قرآن مجید اس کو یوں بیان فرماتا ہے، پوری یہاں ایک حصہ ہے، پوری آیت سورہ محمد آیت نمبر 12، وہ یہ ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، ہمارا مال شاید یہ حصہ ہے، والذین کافروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اے ایمان لانے والوں اور صالح اعمال بجا لانے والوں کو اللہ ایمان لانے والوں اور صالح اعمال بجا لانے والوں کو یقیناً ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ البتہ ہمارا محل شاید یہ حصہ ہے، اور جو لوگ کافر ہو گئے وہ لطف اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس کا مطلب انسان بھی جانوروں کی فہرست میں چلا جائے گا اگر وہ ان محرکات داخلیہ سے خالی ہوگا۔ فالایمان یقدم للمجتمع البشری، یہ ایمان اس انسانی معاشرے کے لیے پیش کرتا ہے، ایمان باللہ انسانی معاشرے کے لیے پیش کرتا ہے، المفاہیم والغرائز الطیبہ، یعنی پاک خواہشات اور پاک مفاہیم، مطالب طیبہ، نیک خواہشات، کئی تتجسد الی احاسیس طاہرہ، تاکہ وہ
پاک احساسات میں مجسم ہو سکیں۔ ثم تتجسد فی سلوک عادل، اور پھر وہ مجسم ہوتے ہیں ایک عادلانہ کردار میں کہ یضمن خیر المجتمع البشری، جو انسانی معاشرے کی بہتری کا ضامن ہوتا ہے۔ وہ محرک داخلی اس کو آمادہ کرتا ہے اچھی چیزوں میں، نیک خواہشات سے اس کے احساسات کے ساتھ پھر وہی انجام دیتا ہے۔ کہ نرا ان الانسان الالہی، آپ دیکھتے نہیں، کما نرا، ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو الہی لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، اردو میں ہم یوں کہتے ہیں، یکون فی سلوک ہی انفع للمجتمع، اس کا کردار اس معاشرے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ کیوں؟ فَهُوَ يُقَدِّمُ الْخَدْمَاتِ الْإِنسَانِيَّةَ لِلْمُجْتَمَعِ، وہ معاشرے کے لیے انسانی خدمات کو انجام دیتے ہیں، بفتح المدارس، وہ سکول کالج کھولتے ہیں، والمستشفیات، وہ ہسپتال بناتے ہیں، وہ فقراء و مساکین کی مدد کرتے ہیں، والانفاق، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، والتصدق، صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ آیت مجیدہ ہے، سورہ انسان آیت نمبر 9، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری۔ یہ الہی لوگ ہیں جو بلے بلے کرانے کے لیے، ایوارڈ لینے کے لیے، سپورٹر بڑھانے کے لیے نہ، صرف اللہ کے، یہ الہی لوگ ہیں، ان کا کردار دیکھو۔ اما الذین لیس فی مشاعرہم مفاہیم الخیر والاحسان، وہ لوگ جن کے شعور و وجدان میں نیکی کے مفاہیم معنی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو نیک نہیں سوچتے، جو اچھائی نہیں سوچتے، جن کے اذہان و وجدان میں بہتری کی سوچ، فکر، غور نہیں ہے، فلا یکون لہم سلوک ھذا، ان کا کردار ایسا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ سورہ ماعون میں یوں بیان فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین، مجھے بتاؤ وہ شخص جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، فذالک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ان کے اندر باطنی محرک میں خیر ہے ہی نہیں، اس کے شعور میں احسان ہے ہی نہیں، وہ کیسے اچھا کام کرے گا؟ الا ان الدین، کبھی نہ کہو کہ دینی احکام اور دینی ابحاث انسانی زندگی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، پریکٹیکل لائف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ مفسر قرآن اور اللہ مقامہ فرماتے ہیں، ان الدین لہو تاثیر کبیر فی تنمیت الاخلاق الکریمہ فی الانسان، انسان میں اچھی اور بہترین عادات پیدا کرنے میں دین کا بڑا اثر ہے۔ دین انسان میں اچھے اخلاق حسنہ پیدا کرتا ہے، بہترین اس کی عادات پیدا کرتا ہے۔ مثلا الکل یعرف، ہر کوئی جانتا ہے، ہر صاحب عقل کسی بھی دنیا کے کونے میں رہتا وہ جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ کہ ان الانسان یدرک الحسن فی الامانہ، کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ امانت میں حسن ہے، بندہ امین ہونا چاہیے، والوفاء بالعہد، امانت میں حسن، وعدہ وفائی میں، صدق سچائی میں، عفت پاک دامنی میں، عدالت میں، وَيُدْرِكُ الْقُبْحَ فِي الْخِيَانَةِ، ہر انسان جانتا ہے کہ خیانت کبھی ہے، کذب کبھی ہے، وعدہ خلافی کبھی ہے، ظلم کبھی ہے،
اب ہر انسان جانتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے، وہ کسی مذہب مسئلہ کو دنیا کسی کونے میں ہو ان چیزوں کو درک کرتا ہے۔ الدین یقوم بارشاد الناس الی الفضائل، دین انسان کو فضیلتوں کی طرف رہنمائی کرنے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ دین رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کرو گے تم باعظمت ہو جاؤ گے، فضائل کی طرف۔ والاجتناب عن الرذائل، دین پستیوں سے اجتناب کی رہنمائی کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ سبحان اللہ، وہ کرتا ہے بے ایجاد العوامل فی داخل الانسان، انسان کے اندر کچھ محرکات پیدا کرتا ہے۔ لا یقدر علی ایجاد مثلہ العوامل، اور یہ جو اندرونی جو باطنی محرک ہیں جو انسان کو فضیلتوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور پستیوں سے بچاتے کی ہدایت کرتے ہیں، یہ محرک باطن میں پیدا کرنا سوائے دین کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ دین ہی ہے جو باطنی محرک پیدا کرتا ہے۔ الایمان ضرورت تربویہ، بات وہی چل رہی ہے کہ ایمان تربیتی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ایمان باللہ اس کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں ان علماء الاجتماع، یہ جو سوشیالوجی کے ماہرین ہیں، جو سوشیالوجی کو جانتے ہیں، ظاہر ہے ان کے پی ایچ ڈی ہیں، بہت سارے لوگ بڑے بڑے ماہر ہیں، ان تمام کا اتفاق ہے کس بات پر؟ اس بات پر کہ ان شخصیت الفرد، کہ کسی بھی بندے کی شخصیت، شخص نہ شخصیت، تتقون من عوامل عدہ، بہت سارے عوامل سے وجود میں آتی ہے۔ کسی بھی انسان کی شخصیت کے وجود میں آنے کے بہت سارے اسباب ہیں، اہمھا، جن میں سے اہم ترین الوراثہ، جو اس کو ماں باپ سے وراثت ملا ہے، یہ بھی اس کی شخصیت میں مؤثر ہے۔ والمحیط، ماحول، ایسا ماحول، جتنا اچھا ماحول ہوگا اتنی شخصیت بہتر نکھر کے سامنے آئے گی۔ والتغذیہ، کھانا پینا، ایک بندہ دودھ پیتا ہے ایک بندہ شراب پیتا ہے، شخصیت میں فرق ہوگا۔ والمطبوعات، لٹریچر، جو غلیظ لٹریچر پڑھے گا اس کی اس حوالے سے ہوگی، جو بہتر لٹریچر پڑھے گا مطالعہ کرے گا اس کی وہ والی ہوگی۔ والدولہ، حکومت کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ حکومت ایک شخص کی شخصیت بنانے میں بہت کردار ادا کرتی ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ، سرکاری ترجیحات، گورنمنٹ کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ وبعض الخصوصات الطبیعیہ فی البدن، اور بدن انسانی کے اندر بھی کچھ طبعی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بھی انسان کی شخصیت پر بہت اثر ہوتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں درست ہے کہ یہ سارے عوامل ہیں انسان کی شخصیت میں کردار ادا کرتے ہیں کہ وہ کیسی شخصیت بنا پاتا ہے، مثبت یا منفی علیحدہ ہے۔ وَلَكِنَّ الْعَوَامِلَ الَّذِي لَهَا الدَّوْرُ الْفَعَّالُ فی تکوین الشخصیہ، لیکن کسی بھی انسان کی شخصیت سازی میں جو عامل سب سے زیادہ فعال کردار ادا کرتا ہے وہ تربیہ، وہ انسان کی تربیت ہے، کہ اس کی تربیت کیسے ہوئی، اس تربیت کے مطابق اس انسان کی شخصیت سازی ہوتی ہے۔ فالتربیت الفاسدہ توجب الانحطاط فی شخصیت، بری تربیت، غلط تربیت وہ موجب بنتی ہے کہ انسان کی شخصیت تو پست سے پستر ہو جائے، نیچے چلی جائے۔ وبالتربیت صالحہ، لیکن اگر تربیت اچھی ہو تتقامل النفس، اچھی تربیت سے انسان کا نفس
وہ کمال کے مراحل تکامل، یعنی مسلسل کمال کے مراحل طے کرتا ہے۔ تربیت کا اثر ہے۔ سبحان اللہ۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ جواب: احیاء القیم الانسانیت العالیہ۔ تربیت کیا ہے؟ انسان کی اعلیٰ اقدار کو زندہ کرنا۔ جو اچھی قدریں ہیں نا، اچھی قدریں، ان اچھی قدروں کو، اعلیٰ قدروں کو احیاء کرنا، زندہ کرنا۔ مثلا ایثار، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ انسان کی اعلیٰ قدر ہے۔ ان کو زندہ کرنا، یہ تربیت ہے کہ آپ ایک بندے کو تیار کریں کہ وہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے، یہ تربیت ہے۔ آپ اس کے اندر اعلیٰ انسانی اقدار کو زندہ کر رہے ہیں۔ والجود، آپ تربیت کر رہے ہیں سخاوت کی طرف۔ اگر وہ بندہ سخی ہے تو آپ اس میں اس کی اعلیٰ قدر کو زندہ کر رہے ہیں۔ والتفانی فی سبیل العقیدہ، اور راہ خدا یا فی سبیل العقیدہ میں فنا ہونا۔ سبحان اللہ۔ وبث العلم، علم کو پھیلانا۔ خدمت الناس، لوگوں کی خدمت۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کی اعلیٰ اقدار ہیں۔ ایثار، قربانی، علم کا پھیلانا، لوگوں کی خدمت، یہ اعلیٰ اقدار ہیں۔ ان کو زندہ کرنا، یہ تربیت ہے۔ والتی تغیر تماما المیول الحیوانیہ، جو ان خواہشات حیوانی کے بالکل متغیر ہیں۔ جانور ایک مردے پر آتے ہیں، لڑ لڑ کے حملہ کرتے ہیں کہ ہر وہ چاہتا ہے کہ میں کھاؤں، دوسرا کوئی نہ کھائے، لیکن تربیت ہے کہ تو دوسرے کھانے دے، خود نہ کھا۔ یہ ان حیوانی خواہشات کے بالکل برعکس ہے۔ وَمِنْ هُنَا نَتَسَاءَلُ عَنِ الْعَوَامِلِ، اب ہم یہاں سوال کرتے ہیں ان محرکات کے بارے میں کہ الَّتِي لِأَجَلِهَا يَتَحَمَّلُ الْإِنسَانُ الْعَبْءَ الثَّقِيلَ، کہ جس کی وجہ سے انسان، اب کہتے ہیں بوجھ کو، ثقیل یعنی وہ سنگین بوجھ برداشت کرتا ہے، فی سبیل هذه القیم المتضادہ لمیولہ، ان اقدار کے حاصل کرنے کے لیے جو اس کی خواہشات کے مقابل ہوتے ہیں، ضد ہوتی ہیں۔ وہ کیا عوامل ہیں کہ خواہش یہ ہے کہ میرے پاس مال بہت ہو اور یہ اس کو سخاوت کے ذریعے مسلسل خرچ کر رہا ہے۔ انسانی خواہش یہ ہے کہ جو چیز ہے بس میرے پاس ہو، لیکن وہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح، اور اس پر ایک سنگین بوجھ برداشت کرتے ہیں اپنے اوپر۔ آخر اس سنگین بوجھ برداشت کرنے کے عوامل کیا ہیں؟ لیس ہناک عوامل، کوئی اور محرک نہیں ہو سکتا اس بوجھ برداشت کرنے کا سوال عقیدت بالمبدأ والمعاد۔ سبحان اللہ۔ مبدأ و معاد کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ عقیدہ مبدأ و معاد ہے تو وہ شخص ایثار کر رہا ہے، تو وہ شخص سخاوت کر رہا ہے، تو گھر گھر جا کے علم پھیلا رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، بوجھ مشقت برداشت کر رہا ہے۔ الدین یتمتع بالواقع، دین امر واقع ہے، دین واقع کا قائل ہے، حقیقتوں کا قائل ہے۔ الذی لا بد من الاعتراف بہ، اور اس کا اعتراف ضروری ہے کہ دین حقائق اور واقعیت، دین ایک حقیقت ہے۔ ان الانسان بطبعہ یعترف بالامر الواقع، انسان طبیعتاً امر واقعی کا اعتراف کرتا ہے۔ جو چیز واقع ہے انسان اس کا اعتراف کرتا ہے۔ حینما یری انہ یتمتع بالواقع، جب بھی کسی واقعے کو دیکھتا ہے۔ مثلا اعترافنا بان السماء فوق رؤوسنا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ آسمان ہمارے سروں کے اوپر ہے، کیوں؟ چونکہ اس کا سر کے اوپر ایک ہونا امر واقعی ہے، انسان اس کو قبول کرتا ہے۔ والارض تحت اقدامنا، ضمیر ہمارے قدموں کے نیچے ہے، چونکہ یہ ایک امر واقعی ہے، انسان اس کا اعتراف کرتا ہے۔
ان حاصل ضرب الاثنین فی اثنین اربع، دو کو دو میں ضرب دو تو چار بنتا ہے، امر واقعی ہے انسان اس کا۔ پس جب انسان جو اعتراف کرتا ہے فَيَلْزَمُنَا، پس ہمارے اوپر لازم ہے الاعتراف بِمِثْلِ هَذِهِ الْوَاقِعَاتِ، کہ ہم ان حقائق اور واقعات کا اعتراف کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اس لیے کرتے ہیں لِأَجْلِ الْوَاقِعِ، چونکہ یہ ہیں جو شے ہے بس اس کا ہونا واقعیت، یہی اعتراف کے لیے کافی ہے، لا لِأَجْلِ فَائِدَةٍ نتوقعها منہا، نہ یہ کہ اسے کوئی فائدہ ہے جس کی ہمیں توقع ہے، نہ، ایک امر واقعی ہے ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ پس دین بھی ایک امر واقعی ہے، اس کا اعتراف کرنا ضروری ہے۔ فَإِذَا ثَبَتَ بِالْبَرَاهِينِ الْفَلْسَفِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ، ہم نے اتنی لمبی چوڑی بحث کی، فلسفی دلائل بھی دیے، سائنسی دلائل بھی دیے، اور ہم نے کہا کہ ان الدین یتمتع بواقع ہام، کہ دین ایک اہم واقعیت ہے، ایک اہم ترین امر واقع ہے، واقع حامل ہے۔ پس جب فلسفہ بھی اس کو ثابت کر رہا ہے، سائنس بھی ثابت کر رہی ہے، لا بد لنا من الاعتراف بہ، ضروری ہے کہ پھر ہم بھی اس کا اعتراف کریں کہ دین ہے، وَإِن لَمْ نَفْرُضْ لَهُ فائدہ، چاہے اس کا کوئی فائدہ فرض نہ بھی کریں، چونکہ عقل انسانی جب ہر امر واقع کا اعتراف کرتا ہے تو دین بھی تو امر واقع ہے، اس کا بھی اعتراف ہونا چاہیے۔ وَأَنَّ الْحَقِيقَةَ یجب ان تحترم لاجل ذاتہا، حقیقت کا احترام اس کے حقیقت ہونے کی وجہ سے ہے، چاہے اس حقیقت میں وَإِن لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ، چاہے یہ حقیقت کسی جالب منفعت یعنی کوئی نفع لانے والی یا ضرر کو دافع نہ بھی ہو، حقیقت من حیث الحقیقہ ضروری ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ پس یہ دین بھی ایک امر واقعی ہے، ایک حقیقت ہے، اور حقیقت ہونے کے ناطے اس کا اعتراف ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔